کراچی کا علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ محفل میلاد میں رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری، سیکریٹری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی ناصر رضا خان، کاروباری شخصیات اور ملازمین سمیت شعبہ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا نے نجی کمپنی کے اونر کی دعوت پر ان کی کمپنی میں بھی سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ جبکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی آفیسر میس میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ رکن شورا کا شرکاء سے کہنا تھا کہ رزق حلال کمانا اور فرض علوم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ دعوت اسلامی اس وقت مختلف فیکٹریز، آفیسز اور اداروں میں جا جا کر دین کی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم دین کے پابند ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں۔ آپ جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں تو آپ اس کی SOP بنی ہوئی ہے، اس کے پابند ہیں نا، آنے کے پابند ہے، جانے کے پابند ہیں، جو کام دیا ہے اس کے پابند ہیں، جس لیے رکھا ہے اس کے پابند ہیں۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو فارغ کر دیں گے، بھائی اب جس لیے رکھا ہے وہ کام کرتے ہی نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم شریعت کے، دین کے، اسلام کے پابند ہیں۔ جو دین فرمائے گا، جو اسلام کا حکم ہوگا وہ ہمیں ماننا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رکن شورا کا بیان سن کر دل کو سکون ملا۔ خاص طور پہ اسلامی بھائیوں نے جو انتظامات کیے وہ بہت ہی قابل ستائش ہیں۔ بڑا مفصل بیان تھا، اس میں بتایا کہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، اپنی زندگی کو عین اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور بہت اچھی ان کی کاوشیں ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو قائم رکھے۔ بڑا زبردست پروگرام تھا اکیڈمک کے حوالے سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور ہمارے پاس ہمیں اس قسم کی نشستوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا اور دعا بھی کروائی گئی۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے مسجد کالونی ابراہیم حیدری میں جامع مسجد فیضان رمضان کے تعمیراتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد رکھا اور عاشقان رسول کو زیادہ سے زیادہ مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینے کا ذہن دیا اور مسجد کے جلد از جلد مکمل ہونے کی دعا بھی کروائی۔